اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علیہ ورسول الکریم۔ اچھا، آج انشاءاللہ تعالی کل ہم نے کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ معجزات کے بارے میں پڑھا تھا اور کرامات کے متعلق پڑھا تھا، آسمانی کتابوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے فرشتوں کے بارے میں، اور اس کے اندر 6 سوالات ہیں۔ ایک سوال بہت طویل ہے، سوال نمبر 2 جو ہے سوال یہ کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں کیا ہیں۔ تو وہ سوال کو ہم اس کے اندر 15 جواب ہیں، تو 15 جواب تو ایک آدمی کو یاد نہیں ہوں گے، تو 3 آدمیوں کو تقسیم کر لیا جائے تو 5 جواب آ جائیں گے۔ تو جب میں سوال کروں تو 5 جواب ایک آدمی دے گا، پہلے 5 آپ دیں گے، دوسرے 5 یہ دیں گے، تیسرے 5 یہ دے دیں گے، اس طرح کر لیں گے ہم اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو خالی فرشتوں کو مطالعہ جب پوچھوں تو 5 جواب، اور دوبارہ پوچھوں تو دوسرے 5 جواب دے دینا، کیونکہ جو ایک آدمی ہے اس کے اوپر 2 دفعہ فرشتوں کا سوال آ جائے گا۔ سوال ٹوٹل 6 ہے نا، تو 3 سوال کروں گا میں، تو میں بول دوں گا آپ کو، یاد رکھنا، میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اب میں سوال بھی پڑھوں گا، جواب بھی پڑھوں گا، تاکہ آواز ریکارڈ ہو جائے صحیح طرح سے، اور جب آپ لوگ جواب دیتے ہو تو جو ہلکے آواز میں ہوتے ہیں تو جواب اس میں سننے میں نہیں آ پاتے، اس وجہ سے میں جواب بھی پڑھتا ہوں زور سے تاکہ سمجھ میں آ جائے سب کو، ٹھیک ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، فرشتے کیا ہیں؟ فرشتہ کس سے کہتے ہیں؟ آج جواب پڑھ رہا ہوں۔ فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں، یہ نہ مرد ہیں نہ عورت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بنا لیں۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی کسی دوسری شکل میں۔ جو حکم الہی ہے، خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ شکل جب بھی بدلتے ہیں، بدلنے سے پہلے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس شکل میں جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا سوال ختم ہو گیا، جواب بھی ختم ہو گیا۔ اور سوال نمبر 2، فرشتوں کو سپرد کون کون سے کام ہیں؟ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ اندر ہے 15 ڈیوٹیاں ہیں، 15 کام ہیں۔ تو پہلے 5 آپ یاد رکھنا، دوسرے 5 آپ، اور تیسرے 5 یہ، اس طرح 15 آپ کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ تو پہلے 5 میں پڑھ رہا ہوں۔ ڈیوٹی نمبر 1، بعض کے ذمہ حضرات انبیاء کے کرام کی خدمت میں وحی لانا ہے۔ بعض فرشتوں کے ذمہ وحی لے کر آنا ہے انبیاء کرام کے پاس۔ نمبر 2، کسی کے متعلق ہے بارش کا پانی برسانا۔ نمبر 3، کوئی ہوا چلانے والا ہے۔ نمبر 4، کوئی گھر گھر روزی پہنچاتا ہے۔ نمبر 5، کسی کے ذمہ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت کا بنانا، لڑکا بنانا یا لڑکی بنانا۔ 5 آپ کے ختم ہو گئے۔ اب یہ سوال دوبارہ کرتا ہوں، فرشتے کو سپرد کون کون سے کام ہیں؟ تو اس کے دوسرے 5 جواب پڑھتا ہوں، وہ آپ کے لیے ہوں گے۔ جواب نمبر 6، کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا۔ کسی انسان کے جسم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، ایک فرشتہ داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، کسی کے متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا ہے۔ اگر کسی انسان کو کوئی حادثہ ہو رہا ہے
ایک فرشتہ آئے گا آپ کی حفاظت کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے حکم دے دیا. تو کوئی فرشتہ آپ کی حفاظت بھی کرتا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے. نمبر 8، کسی کے متعلق ذاکرین کا مجموعہ تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا ہے. ایک فرشتہ ایسا ہے، ایک فرشتہ نہیں بلکہ کئی فرشتے ایسے ہیں جو ایسی محفلیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو. جیسے کہ یہ محفل جو آج ہم بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو سب لوگ فرشتے ہم کو ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں اور آ کے ہم کو گھراؤ کر لیں گے اور کھڑے ہو کر اور دوسرے فرشتے کو بلائیں گے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، یہاں اللہ کا ذکر پڑھا جا رہا ہے، اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے. اور یہاں آ کے وہ کیا کریں گے؟ ہمارے فوٹو کھینچیں گے اور ہمارے لیے دعائیں کریں گے اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. جتنے بھی آئیں گے سب یہی کام کریں گے. تو یہ ہو گیا 8 نمبر. 9 نمبر، کسی کے متعلق انسان کے نامہ اعمال لکھنا ہے. 2 فرشتے صاحب لگے ہوئے ہیں، وہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں. اب آخری ہے آپ کا 10 نمبر، یہو کا دربار رسالت میں حاضر ہونا. یوں کا. اور جو فرشتے یہاں آتے ہیں درود شریف لے کر جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے درود شریف پڑھے گئے، یہ آپ ریسیو کر لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگاتے ہیں درود کے اوپر، وہ قبول کر لیتے ہیں، پھر وہ وہاں سے اللہ کے پاس لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے 10 یہ پورے ہو گئے. اب لانا اما کے سوال وہی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں کیا کیا ہیں، فرشتے کے سپرد کیا کیا کام ہے. نمبر 11، کسی کے متعلق سرکار میں مسلمانوں کی صلاح و سلام پہنچانا. وہی جو میں نے درود کی بات کی ہے وہی سلام بھی پہنچاتے ہیں، درود بھی پہنچاتے ہیں، سلام بھی پہنچاتے ہیں. نمبر 12، بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا ہے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قبر میں آ کے مردوں سے سوال کرتے ہیں. ان کا کیا نام ہے؟ منکر، اور دوسرے کا نام ہے نکیر. ایک کا نام ہے منکر، دوسرے کا نام ہے نکیر. قبر میں آتے ہیں سوال کرنے کے لیے. 2 ہو گئے. نمبر 13، کسی کے ذمہ ہے روح قبض کرنا، یعنی کہ جب کوئی مر جائے، حادثہ ہو گیا یا بستر میں لیٹا ہوا ہے یا کہیں جا رہا ہے، اس کی موت کا وقت آ گیا تو فرشتہ آئے گا فوراً روح قبض کرے گا، چلا جائے گا. یہ بھی ڈیوٹی ہے. اور 14 نمبر ہے، بعض فرشتوں کے ذمہ ہیں عذاب کا پہنچانا، عذاب کرنا. جیسے کچھ فرشتے جب قبر کے اندر سوال کے جواب صحیح نہیں دیتا کوئی بندہ تو اس کے اوپر عذاب نازل کیا جاتا ہے. تو وہ فرشتے دوسرے ہوتے ہیں، وہ سوال پوچھنے والے دوسرے تھے، عذاب لا کے پہنچانے والے دوسرے ہیں. ایسے ہی یہ تو قبر کی بات ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ فرشتے ہیں جو روڈ کے اوپر عذاب دے دیتے ہیں، گھر میں عذاب لا کے دے دیتے ہیں، گھر میں ان کے اوپر عذاب پڑتا ہے، ان کے اوپر پریشانیاں ڈال دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. وہ ہر روز ذہنی طور پر پریشانی رہتے ہیں کیوں عذاب ڈال دیا ان کے اوپر. اب آخری ہے نمبر 15، اللہ تعالیٰ نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ سور پھونکتا ہے قیامت والے دن. قیامت والے دن سور پھونکنا بھی ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے، اور وہ قیامت والے دن ہی آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا. یہ تو 3 سوال تھے، جو ایک سوال تھا 3 میں تقسیم ہو گیا، مگر آپ کے 2 سوال ہوئے تھے. چلو 3، یہ تیسرا کاؤنٹ ہو گیا نا یہ پورا. اب جو ہے فرشتوں کی، اب آسان سوال ہے نا، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب، ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا. جواب کیا ہے؟ وہی جانتا ہے جس نے ان کو بنایا ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 آپ کے لیے، سب سے افضل فرشتے
کون کون سے ہیں، ان کے کیا نام ہیں؟ جس کا سوال ہے وہی جواب دے گا. میں جواب پڑھ رہا ہوں ابھی. جواب ہے 4 فرشتے ہیں، ان کے نام یہ ہیں: جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، بس یہ 2 سوال یہ ہوگا، تیسرا میں کر چکا ہوں آپ کا، یہ پورا ہو گیا. اب آخری 2 سوال ان کے لیے، ایک تو پہلا کر چکے ہم، 2 کر رہا ہوں ان کے لیے. فرشتوں کی گستاخی کرنے کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی شخص فرشتوں کی گستاخی کرے تو ادنا گستاخی کفر ہے. فرشتوں کے نام سے گستاخی کرنا کفر ہے، گستاخی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی فرشتے کسی کی گستاخی کرتے ہیں. آخری سوال ہے، فرشتوں کے وجود کا انکار کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی سے انکار کرے کہ فرشتے نہیں ہوتے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ وہ آدمی کافر کہلائے گا. ٹھیک ہے، یہ میں نے 6 سوال جواب آپ لوگوں کے لیے پڑھ لیے. اب یہ سوال میں آپ سے پوچھوں گا، اب آپ ان کا جواب دیں گے.